کراچی میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اسی طرح سے آج ان کے ساتھ مل کے ان کے مشورے سے منسٹری اور پی پی ایم میں پرائم منسٹر کے لیے ایک پریزنٹیشن بھی تیار کر رہے ہیں، اور ایک ہم ٹوٹل ان کو ریٹرن میں پہلے بھی یہ بات ہو چکی، اب بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، انفارچونیٹلی وہ کمیٹی شاید اپنا وقت نہیں نکال سکی، اجلاس نہیں کر سکی. اسحاق ڈار صاحب ان کے چیئرمین تھے، تو اس سلسلے میں بھی اس کمیٹی کا بھی رول جو ہے اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی کو بھی بتانا ہے کہ ہمارے پی پی ایم اے کے دوستوں کی کیا جائز جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں، بالکل جائز ہیں، اور جو صورتحال بنی ہے اس میں ان پر کیا صورتحال گزر رہی ہے، اور اگر اس کا مداوع نہ کیا گیا تو پھر اس ملک کا عام آدمی یا غریب عوام اس مشکل میں نہ آئے. تو الحمدللہ، اور یہ نتائج بڑے جو یہ آج کی میٹنگ تھی بڑی مثبت رہی، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 15 سے 20 دنوں میں جو بھی ہے وہ اس ڈیلیبریشن کو کمپلیٹ کر کے، اس ڈائلاگ کو کمپلیٹ کر کے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ کوئی مستقل اور اچھا لائحہ عمل سامنے لے آئیں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. میڈیسن مارکیٹ میں اب تو قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ظاہر آج میں صبح گیا پتا کتنی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. ظاہر ضروری تو ہے، اب ظاہر ہے اس کو کتنی ملٹی نیشنل کا سننے میں 60% بڑھ رہی ہے، کوئی لوکل کی 40 ہے. کوئی اس پہ کوئی فارمولا نہیں، ایسا کوئی فارمولا، یہ آپ کے سامنے پی پی ایم اے والے بھی بیٹھے ہیں، ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے. دیکھیں، جو آپ نے بات کی ایل سیز بھی نہیں کھل رہی ہیں، صحیح بات ہے، اور یہ بات ہم نے واضح طور پہ کی تھی کہ ایل سیز میں پریورٹی میڈیسن کو دی جائے. سب سے پہلے ایل سی اگر کھلے تو دوا کی کھلے، کیونکہ دوا سب سے پہلے انسانی ضرورت ہے. اور اس بات کو میں واضح طور پہ کلیئر طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو، گورنر اسٹیٹ بینک ہو یا اس کے اوپر کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ایل سی کھلے گی تو دوا کی کھلے گی، اور دوا کی آپ کو کھولنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی فارمولا، تو فارمولا ایسا طے نہیں ہوا، لیکن ذخیرہ اندوز جو ہے نا وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سچویشن جو ہے تھوڑی سی انسٹیبل ہوتی ہے تو وہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ جو بتا رہے ہیں وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ان کی جائز جو کہ واقعی جو ڈالر کا ریٹ ہے یا جو بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا جائز اگر اضافہ کر دیں تو پھر وہ ذخیرہ اندوز بھی ناکام ہو جاتا ہے، وہ پرائس جو ہے پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. پھر میں ایک مثال دوں گا، جس طرح پیناڈول تھی، وہ ایک زمانے میں اس کا ایک پیکٹ پہ 20 روپے اوپر ہو گئے تھے، 30 روپے اوپر ہو گئے تھے، اور حالانکہ ہمیں بڑھانے جو تھے اس کے انتہائی کم تھے، بلکہ ایک جگہ تو 100-150 روپے کی ڈبیا ہو گئی تھی. پھر ہم نے جب اس کو اسٹیبل کیا، وہ 85 پیسہ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنے ریٹ پہ آ گیا. تو بدقسمتی سے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جب بھی ایسی ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو اس کا، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی 60% کی بات کر رہا ہے، کوئی 40% کی، تو ہمارے درمیان اگر کمیونیکیشن گیپ تھوڑا بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ جو ہے نا عوام، یہ جو معاشرے کے ناس. جی بالکل، آپ کو بتائیں کراچی میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ بہت مثبت رہی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے.